موصل میں کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیاں ہر صبح رہائشی اور کاروباری علاقوں سے کچرا اٹھا کر اس مقام پر لاتی ہیں جہاں اسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اس امید میں یہاں ٹرکوں کا انتظار کرتے ہیں کہ اس میں سے ایلومینیم، لوہا، تانبا اور پلاسٹک چن کر اسے بیچ سکیں۔ میں لوہا اور پلاسٹک بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ مجھے ایک دن میں 3 سے 5 ہزار دینار مل جاتے ہیں۔ میں یہاں 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہم ایک خوفناک صورتحال میں جی رہے ہیں۔ ہماری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صبح سویرے ہم گھر بار اور اپنے بچے چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں تاکہ پیسے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ کام سڑکوں پر بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ ستار نے بتایا کہ یہاں کام کرنے والے زیادہ تر بچوں کے پاس اسکول جانے کی آسائش موجود نہیں ہے۔ یہ بچے نہ تو اسکول جا سکے اور نہ ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ انہیں یہاں کام کرنے کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ بچوں اور خاندان سے متعلق حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ عراقی حکومت میں پیدا ہونے والی بے روزگاری اور اقتصادی بحران نے ہزاروں بچوں کو اسکول جانے کے بجائے اس قسم کے مقامات پر کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ موصل پولیس کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سڑکوں پر زندگی گزارنے والے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدام کرے۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور اس وجہ سے ہیومن ٹریفکنگ اور کم عمر بچیوں کے ساتھ بدسلوکی جیسے جرائم بھی جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو یہ ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ حکومت کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے اور وزارت محنت اور سماجی امور کو مقامی حکومت کے ساتھ مل کر اس کے لیے کچھ مالی وسائل مختص کرنے چاہیے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق اس وقت کوئی بھی ادارہ کچرے میں کام کرنے والے ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہا۔ ہمارا تعلق نرگال آرگنائزیشن سے ہے اور ہم عورتوں اور بچوں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، مگر کوئی ایسی مخصوص تنظیم نہیں ہے جو خصوصی طور پر سڑک پر رہنے والے بچوں کے لیے کام کرے۔ اب تک ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے مرکزی اور مقامی حکومتوں سے ان بچوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ صحت کے ماہرین کے مطابق کچرے کے ڈھیروں پر کام کرنے والے افراد دوسروں کے مقابلے میں سانس اور جلد کی بیماریوں میں کہیں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے بچے اور ٹین ایجرز ہیں جو اپنی بقا کے لیے زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں۔